اردو درخشاں اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے میں آج آپ لوگوں کو ضمیر کے متعلق، جس کو پرنون کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، اور پوری دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ سب سے پہلا ویڈیو آپ کے پاس میرا پہنچے گا اس میں، اور شیئر کیجئے، انشاءاللہ جو پڑھنے والے ہیں اس تک پہنچائے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں اس ویڈیو کی طرف۔ چلیے میں پڑھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ پرنون، ضمیر۔ دیکھیے بورڈ پہ طرف دیکھ لیجیے، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیجیے، دیکھیے بہت کلیئر لکھا ہوا ہے۔ چلیے اب دیکھو، سب سے پہلے کیا ہے؟ ضمیر۔ دیکھیے یہاں ضمیر لکھ دیا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ ضمیر۔ ضمیر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پرنون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ پرنون۔ اب اس کی ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، جو کسی اسم کہتے ہیں نون کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ نون کو۔ جو کسی نون کے بدلے میں آئے، جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر بولتے ہیں۔ جو کسی نون کے بدلے میں آئے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر بولتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیجیے آپ، جیسے شبنم کا مالکہ تعلق ریاست بہار سے ہے، ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کیا لکھے؟ شبنم کا مالکہ تعلق ریاست بہار سے ہے، ان کا تعلق، یہ ان کو دیکھیے، ان کا اصلی نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ کن کا اصلی نام ہے؟ شبنم کا مالکہ ہی۔ اصل جملہ ہے کیا؟ اصل جملہ ہے شبنم کا مالکہ تعلق ریاست بہار سے ہے، شبنم کا مالک اصلی نام کیا ہے؟ شبنم کا مالک، لیکن شبنم نے ہٹا کیا؟ ان استعمال کر دی کہ ان کا اصلی نام، یہی ضمیر کہلاتا ہے۔ جو نون کے بدلے میں، جو اس شبنم، اس کے بدلے میں یہاں ان آیا ہے، اسی کو کہتے ہیں پرنون۔ جو کسی نون کے بدلے میں، جو کسی اسم کے بدلے میں، اسے کیا بولتے ہیں؟ ضمیر بولتے ہیں۔ اب یہ طرح سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر کسی نون کے بدلے میں، جس کو انگریزی میں پرنون کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ضمیر کی 5 قسمیں۔ کتنے قسمیں ضمیر کی؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون قسمیں ہوتی ہے؟ ضمیر شخصی۔ کیا؟ ضمیر شخصی، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی اور ضمیر تنکیری۔ کتنا؟ ضمیر شخصی، استفہامی، اشاری، موصولی اور تنکیری۔ 5 قسمیں ہو گئے ضمیر کے۔ تو ہم سب سے پہلے آج آپ لوگوں کو ضمیر شخصی کے بارے میں پڑھائیں گے۔ ضمیر شخصی کے بارے میں پڑھائیں گے۔ ان کے بارے میں ضمیر شخصی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اب دیکھیے ہاں، ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ اس 3 قسموں کو پڑھائیں گے۔ بہت دھیان سے دیکھیے، بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان۔ ایک بار دیکھ لیجیے گا، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھ لیجیے کتنا آسان ہے۔ تو کیا ہے؟ ضمیر کی 5 قسمیں پتہ ہو گیا؟ ضمیر شخصی، استفہامی، اشاری، موصولی، تنکیری۔ ضمیر شخصی یعنی اس ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، ضمیر متکلم۔ آپ لوگوں نے انگریزی میں پڑھا ہوگا پرسن، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اسی کو یہاں پڑھا ہے اردو میں۔ پرسن کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اردو میں ضمیر غائب ہے۔ ضمیر غائب کس کو بولتے ہیں؟ جو غائب ہو، جو یہاں موجود نہ ہو، اس کو کہ ضمیر غائب۔ جیسے تھرڈ پرسن، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غائب کو کیا بولتے ہیں؟ تھرڈ پرسن بولتے ہیں، تھرڈ پرسن۔ جیسے کیا؟ ہی، دے وغیرہ، جو وہ چلے گئے، وہ سب چلے گئے، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ اب دوسرے میں ضمیر مخاطب۔ مخاطب مطلب جو آپ سے بات کر رہا، مخاطب جو سامنے موجود ہے یا حاضر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن، ضمیر مخاطب کو۔ جیسے یو، یور کا استعمال ہوتا ہے، تو، تم سب کا۔ ابھی آپ سے سوال کریں گے۔ پھر تیسرا میں ہے ضمیر متکلم۔ کیا ہے؟ ضمیر متکلم۔ متکلم فرسٹ پرسن، فرسٹ پرسن۔ انگریزی میں فرسٹ پرسن پہلے آتا ہے، اور اردو میں کیا ہے؟ تھرڈ پرسن پہلے آتا ہے۔ ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، ضمیر متکلم۔ اب اس میں دھیان رکھنا، آپ لوگ کیا چیز دھیان رکھنا ہے کہ ضمیر غائب ہے تو سنگولر ہے یا پلورل ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ ضمیر غائب ہے تو کیا واحد یا جمع ہے؟ آپ سے امتحان میں آ جائے کون سا صیغہ ہے، یہ آپ سوال تم سب گئے کون صیغہ ہے؟ تو تم کس میں آتا ہے؟ تو ضمیر مخاطب کا ہے۔
ضمیر مخاطب. اب تم سب میں دیکھیے کہ واحد یا جمع ہے کہ تم سب کیا جمع ہے, تو کیا کہیں گے اس کو ہم, تم سب گئے تو کون سے گئے, تو یہ کہیں گے جمع, جمع مخاطب, جمع مخاطب کون سے گئے, جمع مخاطب. یہ سمجھ میں آ رہا ہے, جمع مخاطب سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو کہ کون سے گا, امتحان میں پوچھا کون سے گا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں میں گیا, میں گیا, یہ کون سے گا ہے, تو متکلم کیا ہے, متکلم ہے. اب میں کیا ہے, واحد یا سنگولر ہے, واحد یا پلورل ہے, کیا ہے بتائیے, واحد یا جمع ہے, تو میں کیا ہے, واحد ہے, میں واحد ہے, تو میں گیا. جیسے آئی ہوتا نا, آئی کے لیے میں کا استعمال ہوتا ہے, تو میں گیا, تو کیا ہے واحد متکلم, متکلم, متکلم کیا ہے, فرسٹ پرسن کو کیا بولتے ہیں, متکلم ہے نا, بات کرنے والا. سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, ضمیر شخصی کی 3 قسم ہے. ضمیر غیب, ضمیر غیب میں دیکھے تو ہی ادے, ہی کیا ہے, واحد ہے, دیکھیں جمع ہے کہ وہ واحد ای جمع. اب وہ سب اسی طرح ضمیر مخاطب میں کیا ہے, یو یور, کہ تم سب گئے تو گیا, جیسے آپ سے گئے تو گیا, یہ کون سے گا ہو گیا. سب سے پہلے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ شروع میں کیا آ رہا ہے, تو آ رہا ہے, تم آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, یا وہ سب آ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں یا ہم آ رہے ہیں. یہ اس کو دھیان رکھے گا. اگر ہم آ گئے, اگر شروع میں ہم سب آ گئے تو کیا جمع متکلم ہو جائے گا. اگر شروع میں آ گیا, میں لفظ میں آ گیا, تو واحد متکلم ہو جائے گا واحد. اسی طرح شروع میں اگر تم سب گئے, تم سب آ گئے, تو جمع مخاطب ہو جائے گا. اسی طرح کیا تو گیا, شروع میں دیکھیے تو گیا, تو کیا ہے واحد مخاطب ہو جائے گا, واحد مخاطب ہو جائے گا. یا حاضر, واحد حاضر کہہ دیجئے. اسی طرح کہے کہ وہ گیا, وہ گیا تو کیا ہے واحد, واحد ہو جائے گا, واحد غائب. اب سے وہ سب گئے تو کیا جمع غائب. کتنا ایزی ہے. اسی کو پرسن کہتے ہیں, اسی کو ضمیر شخصی. ضمیر شخصی کی 3 قسم ہے. ضمیر غائب 3rd پرسن, ضمیر مخاطب یا حاضر کو 2nd پرسن, ضمیر متکلم 1st پرسن. وی آئی, وی آئی, وی کیا, آئی کیا ہے سنگولر ہے, اور وی کیا پلورل ہے. اسی طرح یہ بھی دنیا میں پڑھنے سے آتا ہے. اسی طرح کیا سنگولر ہے, یہ پلورل ہے. آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ضمیر. ضمیر کسے کہتے ہیں, ضمیر پرنون کا کہتے ہیں جو کسی اسم کے بدلے میں, جو کسی نون کے بدلے میں, جو کسی سنجھا کے بدلے میں. اب دیکھیے یہ سوال ہے, پہلا سوال ہے تم سب گئے, یہ کون سے گا ہے. تب اس میں آپ کے تم کس میں آتا ہے, تم کس میں آتا ہے, مخاطب 1st پرسن میں آتا ہے, 2nd پرسن میں 3rd آتا ہے. یو کس میں آتا ہے, یو کس میں آتا ہے, ٹھیک ہے 2nd پرسن. 2nd پرسن کیا بولتے ہیں, حاضر بولتے ہیں, مخاطب بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا تم سب یعنی کیا جمع ہے نا, ٹھیک ہے. واحد متکلم تو واحد میں آئی آتا ہے, میں آتا ہے. واحد حاضر, حاضر میں نہیں کیا حاضر, واحد میں کہ تو آتا ہے, تم سب نہیں آتا, تو آتا ہے صرف. اسی طرح کیا جمع ہوتے, جمع ہوتے ہم سب آتے ہیں, ہم سب آتے ہیں. واحد میں تو آتا ہے, تو گئے. اسی طرح کیا واحد متکلم میں آئے گا. اس کے بچ گیا ایک سی, کیا جمع حاضر. یہ کیا ہو جائے گا آپ کا جمع حاضر ہو جائے گا. کون سے گا, تم سب گئے تو جمع حاضر. کیا تم سب کیا جمع ہو گیا, پلرل ہو گیا, گئے کیا گئے, تم سب گئے, تم یو. اسے آپ لوگ کے سمجھ میں آ گئی, اس کوشچن سمجھ میں آ گیا اس سوال سے. چلیے انشاءاللہ پھر دوسرے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ. ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.